یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 1 دسمبر 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: قدیم و جدید جادوگری، عرفیت، تنویم اور علم نومیات سے انکار۔ سنہری متن: لوقا۔ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ جوابی مطالعہ: ملاکی، زبور۔ کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے۔ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ درسی واز بائبل میں سے۔ تواریخ: آسا کی سلطنت کے 36ویں برس اسرائیل کا بادشاہ یہودا پر چڑھ آیا اور راما کو تعمیر کیا تاکہ یہودا کے بادشاہ آسا کے ہاں کسی کو آنے جانے نہ دے۔ تب آسا بادشاہ نے سارے یہودا کو ساتھ لیا اور وہ راما کے پتھروں اور لکڑیوں کو جن سے بادشاہ تعمیر کر رہا تھا اٹھا لے گئے، اور اس نے ان سے جبہ اور مصفا کو تعمیر کیا۔ اس وقت حنانی غیب بین یہودا کے بادشاہ آسا کے پاس آ کر کہنے لگا، چونکہ تو نے ارام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا اور خداوند اپنے خدا پر بھروسہ نہ رکھا، اسی سبب سے ارام کے بادشاہ کا لشکر تیرے ہاتھ سے بچ نکلا۔ کیا کوشی اور لوبی انبوائے کثیر نہ تھے، جن کے ساتھ گاڑیاں اور سوار بڑی کثرت سے تھے؟ تو بھی چونکہ تو نے خداوند پر بھروسہ رکھا، اس نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تئیں قوی دکھائے۔ اس بات میں تو نے بے وقوفی کی، کیونکہ اب سے تیرے لیے جنگ ہی جنگ ہے۔ تب آسا نے اس غیب بین سے خفا ہو کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا، کیونکہ وہ اس کلام کے سبب سے نہایت غضبناک ہوا، اور آسا نے اس وقت لوگوں میں سے بعض اوروں پر بھی ظلم کیا۔ اور دیکھو، آسا کے کام شروع سے آخر تک یہودا اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور آسا کی سلطنت کے 39ویں برس اس کے پاؤں میں ایک روگ لگا، اور وہ روگ بہت بڑھ گیا، تو بھی وہ اپنی بیماری میں خداوند کا طالب نہیں بلکہ طبیبوں کا خواہاں ہوا، اور آسا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے 41ویں برس میں وفات پائی۔ استثناء: جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر، یا شگون نکالنے والا، یا افسونگر، یا جادوگر، یا منتری، یا جنات کا آشنا، یا رمال، یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فالگیروں کی سنتی ہیں، پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔
लूका। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील से लौटा और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई। फिर वो गलील के शहर कुफरनहूम को गया और सब्बत के दिन उन्हें तालीम दे रहा था, और लोग उसकी तालीम से हैरान थे, क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था। और इबादत खाना में एक आदमी था जिसमें नापाक देव की रूह थी। वो बड़ी आवाज से चिल्ला उठा कि ए यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कदूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। इस पर बदरू उसे बीच में पटक कर बगैर जरर पहुंचाए उसमें से निकल गई, और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे, ये कैसा कलाम है, क्योंकि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता है और वो निकल जाती हैं। फिर वो इबादत खाना से उठकर शमौन के घर में दाखिल हुआ, और शमौन की सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी, और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। वो खड़ा होकर उसकी तरफ झुका और तप को झिड़का, तो वो उतर गई, और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। गलतियों। मगर मैं ये कहता हूं कि अगर रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा न करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरक़े, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मगर रूह का फल मुहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। ज़बूर। ए कौमों, सब खुदावंद की हम्द करो, ए उम्मतों, सब उसकी सिताइश करो, क्योंकि हम पर उसकी बड़ी शफ़क़त है और खुदावंद की सच्चाई अबदी है। खुदावंद की हम्द करो। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। चूंकि खुदा ही सब कुछ है, तो उसके अदम एहतमाल की कोई गुंजाइश ही नहीं। खुदा रूह ने सब कुछ तन्हा ही खल्क किया और उससे अच्छा कहा। इसलिए बदी अच्छाई की मुखालफ होते हुए गैर हकीकी है और खुदा की तख्लीक करदा नहीं हो सकती। बदी और बीमारी को उनकी इस्लाहात में ही अयां करें और उनकी मजम्मत करें। किसी गुनाहगार को इस बात की यकीन दहानी करवाते हुए उसकी इस्लाह नहीं हो सकती कि वो इसलिए गुनाहगार नहीं है क्योंकि गुनाह है ही नहीं। गुनाह को कमज़ोर करने के लिए आपको इसे खोजना होगा, इसे बेनकाब करना होगा, फरेब नजरी को उजागर करना होगा, और यूं गुनाह पर फतहमंद हों और इसे गैर हकीकी साबित करें। महज ये कहने से कि बीमारी है नहीं, बीमारी से शिफा नहीं मिलती, बल्कि ये जानने से मिलती है कि बीमारी नहीं है। साइंस अक्ल से ताल्लुक़ रखती है, ना कि मादे से। ये तयशुदा असूल पर बुनियाद रखती है, ना कि झूठे एहसासात के फैसलों पर। रियाजी में दो रकूम की जमा हमेशा एक ही नतीजा लाती है, लिहाजा इसमें मंतक है। अगर क़यास मंतकी की अकबरी और असगरी तजवीज़ात दोनों दुरुस्त हैं, तो मुनासिब तौर पर हल किए जाने पर जवाब गलत नहीं हो सकता। इसी तरह क्रिश्चियन साइंस में कोई मुखालफत नहीं, ना कोई तजादात हैं, क्योंकि इसकी मंतक इस कदर हम आहंग है
جیسے قیاس منطقی ٹھیک ٹھیک حل کیا گیا ہو یا ریاضی میں ٹھیک حساب کیا گیا ہو۔ سچائی ہمیشہ حق گو ہے اور یہ بنیاد میں یا نتیجے میں کسی غلطی کو برداشت نہیں کرتی۔ اگر آپ روحانی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ مادی افسانے کو الٹ کر اسے دریافت کر سکتے ہیں، خواہ آپ افسانے کے حامی ہوں یا مخالف، خواہ وہ آپ کے تصورات سے ہم آہنگ ہوں یا ان کے بالکل الٹ ہوں۔ وحدت الوجودیت کی تعریف مادے کی ذہانت پر ایمان کے طور پر کی جا سکتی ہے، یعنی ایک ایسا عقیدہ جسے سائنس زیر کرتی ہے۔ ان ایام میں ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک کبھی ہوئی نہ ہوگی، اور زمین چلا اٹھے گی کہ کیا تو حق اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے۔ حیوانی مقناطیسیت، تنویم، روحانیات، وجدان، مادہ پرستی، وحدت الوجودیت اور بے دینی حقیقی ہستی کے مد مقابل ہیں اور اس کے اظہار کے لیے مہلک ہیں، اور اسی طرح کے کچھ اور نظام بھی۔ ہمیں دوا سازی کو ترک کر کے علم موجودات یعنی حقیقی ہستی کی سائنس پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں چیزوں کے محض بیرونی فہم کو قبول کرنے کی بجائے حقیقت پسندی کی گہرائی کو دیکھنا چاہیے۔ کیا ہم اناناس کے درخت سے آڑو حاصل کر سکتے ہیں یا ہستی کی ہم آہنگی سے مخالفت سیکھ سکتے ہیں؟ تاہم اس کے ساتھ ساتھ کافی حد تک کچھ معتدل قسم کے سرکردہ بھرم ہیں جنہیں سائنس کو انسانوں کے درمیان اپنے تجدیدی مشن میں کچل دینا چاہیے۔ یہ خصوصی وہم عدم کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ فانی عقل مادے میں احساس کی بنیادوں پر عمل کرتے ہوئے حیوانی مقناطیسیت ہے، مگر یہ نام نہاد عقل جس میں سے ساری بدی نکلتی ہے خود کی مخالفت کرتی ہے اور اسے بالآخر ابدی سچائی یا کرسچن سائنس میں بیان کردہ الہی عقل کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ کرسچن سائنس میں ہمارے ادراک کے تناسب میں ہمیں وراثت کے عقیدے، مادے پر عقل کے عقیدے یا حیوانی مقناطیسیت کے عقیدے سے آزاد کیا جاتا ہے، اور فانی ہستی کے معیار سے متعلق ہمارے روحانی فہم کے تناسب میں ہم گناہ کو اس کی تصوراتی طاقت سے غیر مسلح کرتے ہیں۔ مابعد الطبیاتی شفا کے طریقوں اور بنیادوں سے بے خبر ہوتے ہوئے شاید آپ تنویم، روحانیات، علم البرق کے ساتھ اسے جوڑنے کی کوشش کریں، مگر ان میں سے کوئی طریقہ بھی مابعد الطبیاتی شفا کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا۔ کرسچن سائنس ذہنی عمل کے پیندے تک جاتی ہے اور اثبات عدل الہی کو ظاہر کرتی ہے جو پورے الہی عمل کی درستگی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جیسے کہ الہی عقل کا اجرا اور نتیجہ مخالف نام نہاد عمل کی غلطی ہوتا ہے، بدی، سحر پرستی، جادوگری، تنویم، حیوانی مقناطیسیت، علم نومیات۔ عقیدے کے سحر انگیز بھرم کے تحت کوئی شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ گرمی میں چلتا ہوا جم رہا ہے اور کہ وہ خشکی پر چلتا ہوا تیر رہا ہے۔ سوئی کی چبھن اسے تکلیف نہیں دے گی، ایک مزیدار پرفیوم اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ حیوانی مقناطیسیت یوں مادی فہم کو بے نقاب کرتی ہے اور اسے ایک ایسے عقیدے کے طور پر پیش کرتی ہے جو اصل بنیاد یا توثیق کے بغیر ہو۔ عقیدے کو تبدیل کر دیں تو اس کا احساس بدل جاتا ہے، عقیدے کو ختم کر دیں تو احساس غائب ہو جاتا ہے۔ مادی انسان از خود اور رضاکارانہ غلطی سے ایک منفی درستگی اور مثبت غلطی سے بنا ہے، دوسرے والا خود کو صحیح سمجھتا ہے۔ انسان کی روحانی انفرادیت کبھی غلط نہیں ہوتی، یہ انسان کے خالق کی شبیہ ہے۔ مادہ بشر کو حقیقی ابتدا اور ہستی کے حقائق سے نہیں جوڑ سکتا جس میں سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ صرف روح کی برتری کو تسلیم کرنے سے ہوگا جو مادے کے داموں کو منسوخ کرتا ہے کہ بشر فانیت کو برخاست کریں اور کسی مستحکم روحانی تعلق کو تلاش کریں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے اپنے خالق کی طرف سے لازم و ملزوم الہی شبیہ میں قائم رکھتا ہے۔ اس نسل کو جو کرسچن سائنس کی عدالت میں بیٹھتی ہے
صرف ایسے طریقوں کی منظوری کرنے دیں جو سچائی میں قابل ثبات ہیں اور ان کے کاموں سے جانے جاتے ہیں، اور دیگر سبھی کی درجہ بندی کرنے دیں، جیسے کہ مقدس پولس نے گلتیوں کے نام اپنے بڑے خط میں کیا، جب اس نے یوں لکھا: اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ یہ خیال کہ عقل اور مادہ گناہ، بیماری اور موت سے متعلق انسانی وہم میں ایک ساتھ جڑتے ہیں، آخرکار یہ عقل کی سائنس کے سپرد ہونا چاہیے جو اس خیال کی نفی کرتی ہے۔ خدا عقل ہے اور خدا لامحدود ہے، لہٰذا سبھی کچھ عقل ہے۔ اس بیان پر وجود کی ساری سائنس بنیاد رکھتی ہے، اور سائنس کا اصول ہم آہنگی اور لافانیت کا اظہار کرتے ہوئے الہی ہے۔ ساری طاقت خدا یعنی اچھائی سے تعلق رکھتی ہے۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے ہر روز خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔